السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 سے 51 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے، یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جب ستم رسیدہ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انہیں کسی قسم کے غم اور تفکرات لاحق تھے، یعنی بہت ہی زیادہ غم زدہ سے تھے اور فکر کرتے تھے گھر بار اور اپنا وطن چھوڑنے کا غم، مدینے میں آب و ہوا کی ناسازگی، ذریعہ معاش کی فکر، کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کی یاد جو انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ مزید ستم یہ کہ مدینے میں آنے کے بعد بھی کفار مکہ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا غم مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور ہو جانے کا تھا، جسے اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، جبکہ مناسک حج و عمرہ بجا لانا تو دور کی بات تھی۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی طرف سے کافروں کی مدافعت کر رہا ہے، اور وہ بتدریج ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مسلمانوں کے لیے سب راہیں کھل جائیں گی اور ان کے دشمن ہی بالآخر خائب و خاسر ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو کئی ایسے احکام دیے گئے جن سے ان کی مناسک حج و عمرہ بجا لانے کی حسرت کی کسی حد تک تلافی ہو سکتی تھی، اور ان احکام میں حج کرنے والوں سے مماثلت بھی پائی جاتی تھی۔ مثلا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان میں ہر صاحب استطاعت 10 ذی الحجہ کو قربانی کیا کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں 10 سال تک قربانی دیتے رہے۔ نیز مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ 1 ذی الحجہ یعنی چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ حجامت کرائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ نیز یہ کہ مسلمان کسی دوسرے کے ہاتھ بھی اپنا قربانی کا جانور بیت اللہ میں بیچ سکتے ہیں۔ نیز ایام تشریق میں وہ بھی اسی طرح تکبیرات پڑھا کریں جس طرح حاجی حضرات ان دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل حق کا فریق اس لیے بنتے ہیں، اہل حق کے فریق اس لیے بنتے ہیں، حق والوں کے ساتھی اس لیے بنتے ہیں کہ دوسرا فریق جو ہے جو حق پر نہیں ہے وہ خائن اور بددیانت بھی ہے اور ناشکر بھی۔ بددیانت اور خائن اس لحاظ سے کہ اللہ نے انہیں کعبے کی تولیت کی امانت سپرد کی تو انہوں نے اہل حق والوں کو کعبے میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی، اور ناشکرے اس لحاظ سے ہیں کہ ان کو سب نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی ساری نیاز بندیاں اور عبادتیں اور قربانیاں بتوں کے لیے وقف کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں اب لڑائی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے،
کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو اس وقت بعض جرأت مند صحابہ نے ان کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تھی، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی اجازت نہیں دی، بلکہ صبر و استقامت سے ظلم کو برداشت کرنے کی ہی تلقین کی جاتی رہی۔ پھر جب مسلمان مدینہ میں منتقل ہو گئے اور ایک چھوٹی سی اسلامی مملکت ہو گئی جو صرف مدینہ کے ایک چھوٹے سے قصبے تک محدود تھی، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی جو مسلمانوں کے ہر طرح کے معاملات میں ہیڈ کوارٹر کا کام دیتی تھی۔ مہاجرین کے مسئلہ معاش کی مواخات کے ذریعے، اخوت کے ذریعے کسی حد تک حل کر لیا گیا تھا۔ یہودی قبائل اور مشرک قبائل سے امن کے ساتھ آپس میں رہنے کے وعدے طے پا گئے تھے، اور مسلمان اس قابل ہو گئے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، تو ان کو کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی، اور یہی وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی، اور اس اجازت کی وجہ صاف الفاظ میں بتا دی گئی کہ یہ اجازت انہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان پر مسلسل ظلم ڈھائے جاتے رہے ہیں۔ یہ اجازت سن 1 ہجری کے آخر میں ملی تھی۔ بعد میں بہت سی ایسی آیات نازل ہوئیں جن میں صرف مدافعانہ جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ ہر اس قوت سے بھڑ جانے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا جو اللہ کے دین کے راستے میں مزاحم ہو رہی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اس جملے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ جہاد قتال کے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں غالب کر دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے سر و سامان، تنگ دست اور مٹھی بھر جماعت کو ان کفار مکہ پر غالب کر دیں جو اسلحہ، مال و دولت اور تعداد ہر لحاظ سے مسلمانوں سے بہت بڑھ کر ہیں، یعنی تمام مشرک قبائل اور یہود بھی ان کے معاون اور مددگار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے طاقتور اور سب پر غالب ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سب مصائب اس لیے جھیلنا پڑے اور انہیں صرف اس جرم بے گناہی کی سزا دی جاتی رہی کہ وہ صرف ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کے پرستار تھے، ایک اللہ کی معبود عبادت کیا کرتے تھے۔ مکے میں جس قدر مظالم ڈھائے گئے یہ داستان اتنی طویل ہے جس کا بیان یہاں ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے۔ اس بات کا کچھ تھوڑا بہت اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مکی دور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے اور سازشیں تیار کی گئیں۔ اس کا مختصر ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اس آیت میں الناس سے مراد مشرکین اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، کھڑی کرنے والے لوگ ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے
کہ جب بدی زور پکڑنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے کر خواہ وہ اہل حق کتنے ہی تھوڑے اور کمزور ہوں بدی کا زور توڑ دیتے ہیں۔ وہ قوت جس کے اپنے سرنگوں ہونے کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ انہیں حق و باطل کے مارکے میں لا کر اور اہل حق کی امداد کر کے انہیں صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ قانون اگر جاری و ساری نہیں ہوتا تو مشرکین اور باطل قوتیں اہل حق کو کبھی جینے نہ دیتی، نہ ہی ان کے عبادت خانے برقرار رہنے دیتی جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے بجائے بس بت خانے، مزارات اور آستانے ہی دنیا میں سب کو نظر آتے۔ آگے فرمایا صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اس آیت میں صوامع کا لفظ راہب قسم کے لوگوں کے عبادت خانوں کے لیے، بیع واحد ہے اور بیع عیسائیوں کی عبادت گاہ گرجا کے لیے، صلوات یہودیوں کی عبادت گاہوں کے لیے، اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اب مسلمانوں کو جو جہاد و قتال کی اجازت دی جا رہی ہے تو وہ اللہ کے اسی قانون کے مطابق ہے کہ اللہ اہل حق کی امداد کر کے باطل کا سر کچل دے۔ اس آیت میں دراصل مسلمانوں کو ایک بہت بڑی بشارت دی گئی ہے۔ اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں مشرکوں کے غلبے کو روکا اور اہل حق کو ان سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نصارہ کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ یقیناً مسلمانوں کو بھی مشرکین کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دینے اور اہل ایمان کے حق میں انہیں سازگار بنانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة والزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں اسلامی طرز حکومت کے خد و خال اور حکومت چلانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام میں ریاست کا قیام اصل مقصود نہیں، بلکہ یہ کسی دوسرے عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، لہذا ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بھی غیر اسلامی ریاستوں سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلا ایک غیر اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں محض یہ ہیں کہ پولیس کے ذریعے امن بحال رکھا جائے، انتظامیہ کے ذریعے حکومت کا کاروبار چلایا جائے، اور فوج کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جائے، جبکہ ایک اسلامی ریاست یہ ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے اور یہ اس کا ثانوی فریضہ ہوتا ہے۔ اس کے قیام کے اولین مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، پوری ریاست میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے۔ نمبر 2، مکروہ کاموں کی روک تھام کی جائے اور اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے، اور ان اغراض کے لیے محکمے قائم کیے جائیں۔ نمبر 3، ملک سے ظلم و جور کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور اس راہ میں جو باطل قوتیں مزاحم ہوں ان کو دور کیا جائے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد اخلاقی اقدار پر اٹھتی ہے، اسی لیے اسلام نے حکومت کے انتظام و انصرام کو وہ اہمیت نہیں دی جو اخلاقی اقدار کو دی ہے، اور یہی چیز ایک اسلامی طرز حکومت کو دوسرے تمام اقسام حکومت سے ممتاز کرتی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عموماً اور مہاجرین کی خصوصاً
اور بالخصوص خلفائے راشدین کی حقانیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ تمام امور بطریق احسن سر انجام پائے جو اس آیت میں مذکور ہیں، اور جن کی داغ بیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی تھی۔ یعنی ایک ایسی طرز حکومت کے قیام کا تصور خواہ موجودہ حالت میں ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ابابیل کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر کو بھی پٹوا سکتا ہے، وہ آخر ایک اہل حق کی کمزور سی جماعت کے مقابلے میں کفار کے لشکروں کو مغلوب کیوں نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود کو بھی جھٹلا چکے ہیں، نیز ابراہیم اور لوط کی قوم کو بھی، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، تو تم دیکھ لو میری سزا کیسی رہی۔ ان آیات میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کے انکار، ضد، ہٹ درمی اور مخالفت کا واقعہ صرف آپ سے ہی پیش نہیں آیا، آپ کو ہی تکلیفیں نہیں دی گئیں، بلکہ سب سابقہ پچھلے انبیاء ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں، انہوں نے ایسے مصائب پر صبر کیا تھا، لہذا آپ بھی صبر کیجئے۔ اور دوسرے یہاں ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، جو یہ ہے کہ انبیاء اس وقت مبعوث کیے جاتے ہیں جب معاشرے میں خاصا بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو بھول چکے ہوں، شرک کی وبا جو ہے وہ عام ہو گئی ہو، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہو، حکومت اور قیادت بڑے بڑوں کے ہاتھوں میں ہو۔ ان حالات میں جب نبی آ کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو جن بڑے بڑے لوگوں پر اس دعوت کی ضد پڑتی ہے تو وہ سب اس نبی اور اس کی مختصر اور کمزور سی پیروکار جماعت کے مخالف ہو جاتے ہیں، جس پر نبی انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈراتا ہے، جس پر رسول جو اللہ بھیجتا ہے انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈراتا ہے، اور جب عذاب میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ بڑے بڑے فوراً یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر کیوں نہیں آتے، گویا نبی کی تکذیب کے لیے انہیں ایک اور دلیل ہاتھ آ جاتی ہے۔ یہاں پہ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اللہ کے عذاب یا اس کی گرفت کے لیے بھی ایک قانون ہے۔ یہاں ایسی اندھیر نگری نہیں کہ ادھر کسی نے جرم کیا اور فوراً ہی عذاب الہی سے وہ تباہ ہو گیا، ایسا ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بجائے اس کائنات میں اللہ کا قانون امہال و تجریج کام کرتا ہے، اور عذاب کے سلسلے میں یہی قانون ہے، اللہ مجرمین کو مہلت دیتے ہیں تاکہ انہیں انتباہ کے بعد سنبھلنے کا اور توبہ کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ اس دوران اگر وہ سنبھل جاتے ہیں تو عذاب الہی رک جاتا ہے، اور اگر نہیں رکتے اور نہیں سنبھلتے تو بھی عذاب اپنے معینہ وقت پر ہی آتا ہے، اور جب اس کا معینہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ آ کے ہی رہتا ہے۔ اس آیت میں عذاب کے لیے نکیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مادہ نکر میں ناگواری کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور اجنبیت کا بھی، لہذا اس کی ضد عرف بھی آتی ہے اور عجب بھی، اور نکیر کا لفظ کسی ناگوار بات کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کسی ناگوار بات پر گرفت کے معنوں میں بھی۔ پھر نکر کے معنی کسی چیز کی شکل و صورت کو اس طرح بدلنا ہے کہ اس کا حلیہ بگڑ جائے، لہذا نکیر کے معنی ایسی گرفت یا عذاب ہوگا جو اس عذاب میں ماخوذ لوگوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے۔ آگے ارشاد فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وبئر معطلۃ وقصر مشید، کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کی پر رونق اور پر بہار آبادیاں اور شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ اس عذاب نے صرف آدمیوں کا ستیہ ناش نہیں کیا، بلکہ ان کے تعمیر شدہ مکانات بھی زمین بوس ہو گئے، کنویں ان کے ویران ہو گئے، جن سے آسانی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے، ان سب مکانوں کو دیکھ کر، جگہوں کو دیکھ کر آسانی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کبھی یہاں انسانوں کی کثیر تعداد آباد ہوگی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ کچھ سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ان تباہ شدہ بستیوں سے جو ان کے راستے میں پڑی ہیں، یہ لوگ کبھی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ ان بستیوں کا ایسا انجام کیوں ہوا، بلکہ یہ باتیں سوچنے کے لیے ان کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے آنکھ کی بینائی کی ضرورت نہیں، دل کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر عقل، فہم، فکر، سوچ کو دل سے متعلق کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام قسم کے جذبات، مثلا محبت، ہمدردی، رحم، اخوت، اور اس کے برعکس جذبات مثلا نفرت، کینہ، بغض، حسد، سب کا منبع دل کو قرار دیا ہے، جبکہ جدید طب کی رو سے کم از کم عقل، فہم، فکر اور سوچ وغیرہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ابھرنے والی قوم یا تہذیب کی طبعی عمر 1000 سال ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، بلکہ یہ الفاظ انسان کے عذاب کو جلد طلب کرنے اور اللہ کے قانون تدریج و امہال کے مطابق تاخیر میں تقابل کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ کسی قوم کے ظلم و جور میں اس قدر زیادتی واقع ہو جائے تو 3-4 صدیاں گزرنے پر بھی اسے تباہ کر دیا جائے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی قوم یا تہذیب 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ یہ سب باتیں کسی قوم کے گناہوں کی رفتار پر منحصر ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اگر کسی ظالم قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہوئی یا سرے سے اس پر عذاب آیا ہی نہیں، تو بھی وہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور اخروی زندگی میں انہیں ان کے اعمال کی پوری سزا مل کے رہے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے،
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحیم۔ آپ ان سے کہیے، لوگوں میں تو تمہارے لیے برے انجام سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، سو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ یہ بات میرے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے نبی کہہ دیجیے یہ بات میرے اختیار میں نہیں، اگر تم عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرو تو میں فوراً وہ عذاب لے آؤں۔ میرا کام صرف تمہیں تمہارے انجام سے ڈرانا ہے، اور یہ کام میں پوری ذمہ داری سے سر انجام دے رہا ہوں۔ رزق کریم یعنی عزت کی روزی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل جنت کو جو کچھ بھی کھانے پینے کو ملے گا اعلیٰ قسم کا ہوگا، خواہ پھل ہوں، مشروبات ہوں یا دوسری اشیاء جن پر لفظ رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہیں کھانے پینے کو دیا جائے گا وہ اعلیٰ قسم کے برتنوں میں اور عزت سے تختوں پر بٹھا کر پیش کیا جائے گا۔ اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ آگے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ ہماری آیات کا انکار کر کے اور پھر اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کو دبا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ البتہ ان کے ان کرتوتوں کے عوض انہیں جہنم کا عذاب اللہ رب العالمین ضرور چکھائیں گے۔